اسمارٹ ٹی وی دیکھنے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، 22 فروری 1974 کو لاہور شہر میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC یا تنظیم تعاون اسلامی کا سربراہی اجلاس ہوا، جو کہ کرۂ ارض پر مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم تھی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا۔ لاہور ان کا قلعہ تھا، جہاں سے تمام نشستیں یہ گزشتہ انتخابات میں جیت کر کلین سویپ کر چکے تھے۔ بھٹو صاحب خود کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے ایک عظیم رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ اسٹینلے وولپرٹ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ان کا ارادہ 1977 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں تیسری دنیا کی کانفرنس کروانے کا تھا۔ یوں وہ پاکستان کو بھارت کے غیر وابستہ ممالک کی تحریک نان الائن موومنٹ میں کلیدی کردار کے مقابلے پر بھی لانا چاہتے تھے۔ شہر میں جشن کا سماں تھا کہ جب عالمی سیاست کے بڑے نام یہاں اکٹھے ہو رہے تھے، مگر یہ لیڈران نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا تھا۔ اگلے چند سالوں میں دنیا بھر میں ٹی وی سکرینز اور اخباری سرخیاں ان کے مہمانہ قتل کی خبروں سے بھری جانے والی تھیں، کیونکہ عالمی استعمار، جسے 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے اپنے ترانے ہم مستفوی ہیں میں استعمار ہے باطل ارذل کہہ کر للکارا تھا، ان سربراہوں کو نشان عبرت بنانے پر تلا تھا۔ شروعات سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ہوئی۔ سعودی عرب OIC کا بانی بھی تھا، اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں نہ صرف سماجی جدت لا رہے تھے، بلکہ انہوں نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر مغربی ممالک کو یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آل سعود حجاز میں بھلے انگریز کی مرہون منت اقتدار میں آئی ہو، لیکن شاہ فیصل آزادانہ فیصلے لینے کے بالکل اہل تھے۔ لہٰذا 25 مارچ 1975 کو اس اجلاس کو گزرے جب بمشکل ایک سال ہی ہوا تھا، شاہ فیصل کویت سے آئے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے، جس میں ان کے سوتیلے بھائی مسعد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعد بھی تھا۔ مسعد بن عبدالعزیز کا ایک اور بیٹا شہزادہ خالد بن مسعد چند برس قبل شاہ فیصل کے خلاف ایک احتجاج کا حصہ تھا کہ جہاں پولیس کی گولی لگنے سے یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ فیصل بن مسعد اس وقت امریکہ میں مقیم تھا، لیکن اس روز یہ کویتی وفد کے ہمراہ شاہ فیصل کے محل میں پہنچا۔ شاہ فیصل نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اپنا ماتھا اس کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے، لیکن اس نے یکا یک اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی، جبکہ دوسری ان کے کان کے آر پار ہو گئی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن یہ جانبر نہ ہو سکے۔ فیصل بن مسعد نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کا سر 18 جون 1975 کو قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے اس بے معنی قتل کے محض 5 ماہ بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل ان کی فوج کی جانب سے کیا گیا، جس نے ساتھ ہی اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا۔ شیخ مجیب نے 1974 ہی میں بنگلہ دیش کی اس تنظیم میں شمولیت کی درخواست دی تھی، اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور بھی آئے۔ ان کے اس دورے سے نہ صرف دونوں ممالک میں قدورتیں کم ہوئیں، بلکہ بنگلہ دیش کی OIC میں شمولیت کا اعلان بھی یہی ہوا۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا تو کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گھس کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ خاندان کی 2 ہی افراد تھیں جو زندہ بچ سکیں، کیونکہ یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب کے کچھ ساتھیوں نے مل کر رچی تھی۔ بہت سی افواہیں گردش کرتی رہیں کہ یہ قتل امریکہ کی CIA نے کروایا تھا۔ یاد رہے کہ جنرل ضیاء الرحمان، جس نے یہ مارشل لا لگایا، اس نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا تھا، اور بعد ازاں شیخ مجیب کو قتل کر کے ملک کے اقتدار پر اس نے قبضہ بھی کر لیا۔ اس کانفرنس کو یقینی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے سربراہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ 1971 کی جنگ میں بھارت کے ہاتھوں شکست
اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام دوبارہ سے بنانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ ایسے حالات میں یہ بھٹو صاحب کی حکومت کا عظیم کارنامہ تھا کہ اس نے پاکستان کو ایک بار پھر دنیا بھر کی نظروں کا مرکز بنا دیا۔ اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کیا۔ اس کانفرنس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنما ملک بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے مخالف 9 جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے، اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ضیاء حکومت نے بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عظمیٰ نے انہیں حیرت انگیز طور پر 3-4 کے فیصلے میں سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ سزائے موت دینے والے 4 ججز میں سے ایک جسٹس نسیم حسن شاہ نے کئی برس بعد یہ اعتراف کیا کہ اس سزائے موت کو کم کیا جا سکتا تھا۔ مصر کے صدر انور سادات بھی اس کانفرنس میں شریک تھے اور ان کو بھی بعد ازاں اسلامک جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلامبولی نے قتل کیا، گو کہ جامعہ اسلامیہ کے طلعت قاسم کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل اسلامک جہاد نے نہیں بلکہ ان کی اپنی تنظیم نے کیا تھا۔ خالد اسلامبولی نے انور سادات کو اس وقت قتل کیا جب وہ اینول ڈے پر فوج کی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اسلامبولی خود بھی مصری فوج کا ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمن نے دیا تھا، جو کہ زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر 18 فروری 2017 کو شمالی کیرولینا میں فوت ہوا۔ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ 1974 میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا۔ بے شک موت کے سبب پر خاصی بحث رہی، لیکن غالب تھیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں HIV کے جراثیم پائے ضرور گئے تھے، لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہوئی۔ معمر قذافی اس کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے آخری مسلم دنیا کے رہنما تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی، جنہوں نے ستمبر 1969 میں ایک کوپ کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، باغیوں کو ایک ڈرینج کے پائپ میں چھپے ملے جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیبیا کی خانہ جنگی، جس میں معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہی حاصل تھی، کہ شروع ہونے کے بعد دارالحکومت ترپولی پر قبضہ ہو چکا تھا اور معمر قذافی اس کے بعد سرت میں پناہ گزین تھے۔ اس دن بھی وہ وادی جرف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری کی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ پائپ میں چھپے تھے اور اس بمباری کے دوران ان کے سر پر چوٹیں بھی آ چکی تھیں۔ تقریباً مردہ حالت میں باغیوں کو ملنے کے بعد قذافی کو ہجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سرد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ لیبیا ان کے قتل کے بعد سے خانہ جنگی سے بھی بامر محال ہی چھٹکارا پانے کے قابل ہوا ہے اور آج بھی غیر مستحکم ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں پر فوج قابض ہے اور باقی پر مذہبی شدت پسند تنظیمیں۔ 1974 کی OIC کانفرنس میں شریک تمام بڑے مسلم ممالک کے سربراہان کو یکے بعد دیگرے مختلف طریقوں سے قتل کروا دیا گیا، جن کے بارے میں یہی گمان ہے کہ انہیں استعماری طاقتوں نے قتل کروایا، جن کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ دنیا میں ایک علیحدہ اسلامی بلاک بنانے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ دیکھتے اور سنتے رہیے سمارٹ ٹی وی۔